وسلم. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل مجدہ نے جیسے 7 آسمان بنائے ہیں، زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، اور ہر زمین پر اللہ نے مخلوقات کا سلسلہ بھی جاری رکھا. جس زمین پر میں اور آپ موجود ہیں یہ 7ویں زمین ہے، باقی 6 زمینیں اس کے نیچے ہیں. ہر زمین میں اللہ نے سلسلہ نبوت بھی چالو رکھا. پہلی زمین بنی تو اس پہ مخلوقات اور پھر اس پہ بھی نبی، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، 5ویں میں، 6ٹھی میں، اور آخری زمین یہ ہے. اور آخر پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر نبوت کا صحرا سجایا گیا. یہ ہمارا اہل حق کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے خاتم الانبیاء بنایا ہے. آپ زمینوں کے اندر بھی آخری نبی ہیں، زمانوں کے اندر بھی آخری نبی ہیں، مرتبے اور شانوں کے اندر بھی آخری نبی ہیں. یہ سوچ اور فکر آپ مطالعہ فرمائیں، آپ کو تاریخ کی کتب میں نظر آئے گی تو حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نظر آئے گی کہ حضور آخری نبی ہیں زمینوں کے اعتبار سے بھی. جیسے میں نے عرض کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں زمانوں کے اعتبار سے بھی. زمانہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے شروع ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام تخلیق میں آئے، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ زمانہ آ کے نبوت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ختم ہو گیا. حضور جیسے زمینوں کے اندر آخری نبی، زمانوں کے اندر بھی
آخری نبی زمانوں میں جیسے آخری نبی شان اور مرتبے اور مقام اور رفعتوں کے اندر بھی آخری نبی. میں اس کی ایک مثال دوں تو ذرا بات اور کھل کے سمجھ آئے گی. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، دوسرا آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دوسرے آدمی کا مقام پہلے سے اونچا ہے یا نہیں؟ تیسرا آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، تو اس کا مقام اور اونچا ہو گیا. چوتھا آدمی تلاوت بھی کرتا ہے، نوافل بھی بہت سارے پڑھتا ہے، تو مقام. پانچواں آدمی نوافل بھی پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ اللہ بھی کرتا ہے، تو اس کا مقام اور اونچا. چھٹا آدمی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ساتواں آدمی حج بھی اس نے کیا ہے، آٹھواں آدمی روزے بھی رکھتا ہے. اب مقام اوپر بڑھتا جا رہا ہے نا. چلتے چلتے یہ جی مولانا صاحب ہے، مقام اور بڑھا. یہ جی بہت بڑے ماہر شریعت ہیں، مقام اور بڑھ گیا. یہ اللہ والے ہیں، صوفی با صفا ہے، یہ بہت بڑے اولیاء میں سے ہے، قطب الارشاد ہے، یہ بہت بڑے فقیہ النفس ہے. مقام بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ جی اتنا مقام یہ غوث العظم. غوث کہتے ہیں کہ ایک تصوف کے اندر درجے کا نام ہے غوث. غوث العظم صوفیاء کے اندر ایک سٹیپ ہے، ایک درجہ ہے، اس درجے کا نام کیا ہے؟ غوث العظم. جیسے ہمارے ہاں بھائی یہ کون ہے؟ یہ جی میجر صاحب ہیں. یہ کون ہے؟ یہ جی کرنل صاحب ہیں. یہ کون ہے؟ یہ جی فلاں ہے. یہ جی چیف جسٹس ہے. یہ جی فلاں ہے فلاں ہے. عہدے ہیں نا، عہدوں کے نام ہیں. اسی طرح صوفیاء کے بھی عہدوں کے نام ہیں. کوئی ابدال ہے تو کوئی اقطاب ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے تو کوئی قطب الارشاد ہے، کوئی غوث ہے تو کوئی غوث العظم ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ تصوف کے کیا ہے؟ درجوں کے نام ہے. تصوف کی مختلف منزلیں ہیں، مختلف سیڑھیاں ہیں، مختلف اس کے مقام اور مرتبے ہیں. کسی پہ کوئی ہے، کسی پہ کوئی ہے. تو غوث العظم بھی ایک تصوف کے درجے کا نام ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ مقام اور بڑھ جاتا ہے چلتے چلتے. یہ کون ہے جی؟ یہ جی تبا تابی ہے. تبا تابی کا مقام بڑا اونچا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت و منقبت ارشاد فرمائی. یہ کون ہے جی؟ یہ تابی ہے. تابی کا مقام اور اونچا ہو گیا. یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہے. صحابی کا مقام پھر اور اونچا ہو گیا. ہاں جی یہ کون ہے؟ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. تو ان کا مقام اور اونچا ہو گیا. صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. بس کوئی نہیں حضرت رکھیں، ضرورت ہوئی تو میں خود عرض کروں گا. صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص، ویسے میں ایک لطیفے کے طور پہ بات کر دوں، بعض بندے عادت تو مجبور ہوندے نا، مینو عادت تو مجبور سمجھے آئے. یہ جی گل نہ کرن تو مینو چس نہیں آتی. تو انت پتہ نہیں آسی نہ آسی، لیکن مینو نہیں آتی. اس وقت مینو عادت تو مجبور سمجھے آئے. ایک آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب آدمی مر جائے تو آدمی کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ بیٹے کو ملتی ہے یا نوکر کو؟ کیوں جی؟ بندہ مر گیا ہے، وارث کون بن سی؟ نوکر بن سی یا پوتر بن سی؟ پوتر بن سی. پوتر باویں دو ہوویں تے نوکر باویں 17 ہوویں. کوئی ایک ایک مرلی انہاں نوں ڈھئی سی؟ یار مربیاں دا مالک آئی دو دو مرنے نوکراں نوں دے جا. دیسو اس کی 17 دکانیں تھی، بیٹے 2 ہیں اور نوکر 15 ہے. تو دکان
इंसान की विरासत बेटों के नाम आएगी, बेटियों के नाम आएगी, उसकी बीवी के नाम जाएगी, वालिदैन को मिलेगा और रिश्तेदार अहबाब जितने हैं। ये विरासत का मसला समझ लें, जाके मुफ्तियों से पूछें, हजरात फरमाएंगे कि जिन जिन को देना दिया जाएगा। लेकिन इतनी बात तो आप भी जानते हैं, किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं कि क्या नौकर नहीं देगा। अब एक आदमी सवाल करने लगा, मौलवी साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, बिल्कुल ले गए, तो आपके बाद जो सियादत थी, क़ियादत थी, जो बड़ाई थी, जो मकाम और मर्तबा था, इसकी विरासत तो औलाद को मिलनी चाहिए थी ना। क्या ख्याल है आपका? विरासत औलाद को मिलती है, और औलाद में कौन है? दामाद कौन होता है? बेटा होता है। तो सैयदना अली का हक बनता था। मौलवी साहब, आप कहते हो कि सियादत, क़ियादत और बड़ाई और सहाबा में सबसे आला मकाम जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। मौलवी साहब, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम है, नौकर है हुजूर के, और जनाब अली हुजूर के दामाद है। और दामाद क्या होता है? तो हक किसका बनता था? बेटे का बनता था। मैं उन्होंने आख्या, मैं तेरी जवाब तो देना, लेकिन एक तेन नाल मैं वाकया एक सुनेगा, गल मिसाल नाल जरा जल्दी समझ आती है। तो मिसाल देनी पड़ती है, बात दफा मिसाल के बगैर तो बात समझ नहीं आती। मैंने कहा, एक आदमी शहर गया तो उसकी बेचारे की एक आंख खराब थी, बंद थी, दूसरी ठीक है। वो जो जाके देखता है, एक तरफ बड़ी बिल्डिंगें, थोड़ी खैर वे कोठियां ते महल ते माड़ियां ते बड़े बड़े उच्चे उच्चे बंगले ते कसर ते महल्लात, ते दूए पासे उका अनेरा, घोकवोक अनेरा, नजर आवे काशाना, साड़ी जबान जाकर हुलेड़े वे इन्हें जिन्हें हर शे हुलेड़े। थोड़ी देर बाद जो वापस आया, खराब आंख बंगलों की तरफ और सही आंख अंधेरे की तरफ। तो वो हैरान हो गया देख के कि यार इधर बहुत बड़ी बिल्डिंगें हैं, ओए अभी मैं गया हूं तो कुछ भी नहीं था, और अभी इतनी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े महल, इतनी बड़ी तमीरात, और इधर अभी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े महल और बड़ी ऊंची ऊंची जनाब जी बंगले और माड़ियां थी, और अभी कुछ भी नहीं है। तो वो क्या कहेगा, बड़े कबीर वाले यार बड़े तेज हैं, अभी गुजरा हूं तो नहीं था, अभी इन्होंने बना लिया, अभी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, थोड़ी देर बाद गुजरा हूं तो गिरी पड़ी है, कुछ भी नहीं है, बड़े तेज लोग हैं। मैं अगर तेज कोई नहीं, ये मैं जानना ही ना लू, ये तेरी अख का कसूर है। और साढ़े जट सुनाई दोगे ना, शोर फोंड पई आई हो सके, अम्मा नानके मेरे बड़े चंगे ने, उस जगह मेरा पुत्र तू चुप कर, फेंक के मेरे मैं जान लिया चोखे पानी। वो कहने लगा इतना तेज लोग है, मैं कहा नहीं मैं जानना, मेरे अपने इलाके के लोग हैं, वसेब के बंदे ना सन जानने हैं, ये काम तेज कई नहीं होंगे। मिस्त्री लाओ जो सही तो एक गेट रख के तो एक सिगरेट का सूटा वरे, फिर उस्ताद जी होर कोई नवी सुना दे, फिर दो इट्टा फिर लाइया, फिर दू सिगरेट बखाई, त्री बखाई, एक तगारी रहता तो 6 सिगटा पी छुड़ेंदा है, तेज शेर के ही नहीं से ऐसा। अच्छा बात सुने, मैं जो आपको अर्ज करना चाहता हूं, तो वो मैंने कहा हाँ इसकी आंखें ठीक नहीं है, इसको इसलिए मसला समझ नहीं आया। भाई तूने एक आंख से तो देखा कि सिद्दीक हुजूर के गुलाम है ना, अगर तेरी दूसरी अकीदत की आंख भी खुली होती तो तुझे नजर आता, अगर सिद्दीक हुजूर के गुलाम है तो दूसरी तरफ से देख के हुजूर के वालिद के मकाम पे है। सुसर बाप होता ये नहीं होता, सौरे रुपयों मनेंगे नहीं मनेंगे।
صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ کس کا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اینو میں جٹک کے انداز وچ دساں. گل سنو میری. بندہ فوت ہو ویندا ہے، او دے پوتر دے سر تے ساڈے علاقے چ رواج لوگ پگ بندے. ٹھیک ہے، غلط ہے، میں اس پاسے نہیں پیا ویندا، میں تو ویسے پہ دسینا. پگ بندے پوتر ہن تو پیو دی ساری کرتی دا وارث ہے. ہن مرن جیون تیرے نال، برادری تیرے گل نہیں چاہیے. شادیاں چ تے آونا تے غمیاں چ اے پگ پوتر تیرے سر تے بن سکتی. ہن پیو دی نیابت تے کرنی ہے. اگر اوتا بیٹھو وے نا دادا جیندا، اوتا بیٹھو وے تایا جیندا، کوئی وڈیرا، او اپنی پگ سر تلا کے او دے سر تے رکھدا کہ بابا جی تائی تو بیٹھا، میرا وڈا تا تو ہے. اور یار دنیا کے اندر بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں صدیق جیسا حضور کے والد کے مقام پہ آدمی بیٹھا ہو، حضرت علی کے سر پہ پگڑی سجدی بھی نہیں، سجدی بھی صدیق اکبر کے سر پہ تھی. خیر بات ویسے آ گئی، میں ایسے سنا کے آگے جا رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو صحابہ میں سب سے بڑا مقام کس کا؟ اگر ان سے اوپر چلو تو مقام نبوت ہے. مقام نبوت سے اوپر جاؤ تو مقام رسالت ہے. رسالت کے مقام سے اوپر جاؤ تو مقام ختم نبوت ہے. اب آپ دیکھنا، زمینوں میں بھی آخری نبی حضور ہے، زمانوں میں بھی آخری نبی، اور شان اور مرتبوں میں دیکھو تو آخری نبی کون ہے؟ حضور محترم رحمت دو جہاں، سرور کون و مکان، امام الانبیاء، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. حضرت نانوتوی یہ ذوق دیتے ہیں، زمینوں کے اندر دیکھو تو حضور آخری، زمانوں کے اندر دیکھو تو حضور آخری نبی، اور شانوں میں دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ایک مرزائی کہنے لگا مالی صاحب ادو تسا دیو ساڈا نبی پہلے نبی ہے تے ادو آ دیو آخری نبی ہے. یہ گلاں کوئی تواڈے دماغ وچ رلدی ہیں؟ بھلا کوئی گل رلدی سمجھ آندی نے؟ ایک بندہ آخر تے وڑیا ہے مسیح وچ، تسا کیا سوئے آخری ہے یا پہلا ہے؟ بھائی ایک آدمی آخر میں مسجد میں آیا ہے، آخری صف میں کھڑا ہے، تو یہ آخری ہے یا پہلے والا ہے؟ اور اگر کوئی پہلے والا کھڑا ہے تو آپ اسے پہلا کہیں گے یا آخری؟ تو مولوی صاحب آپ کی کتابوں میں یہ بات مشکات شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ عنہ، مشکات صفحہ 513، متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ فرمائے کہ آپ کو کب نبوت ملی؟ حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، مجھے اس وقت سے خدا نے نبی بنایا جب آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. میں تو اس وقت سے نبی تھا. میں کس وقت سے نبی تھا؟ اس وقت سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ربیع الاول میں پیدا ہوئے. 571 عیسوی تھی، 571 عیسوی تھی. ابھی 1500 سال پہلے کی بات ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں. اور حضرت آدم کب سے پیدا ہوئے تھے؟ تو پھر مولوی صاحب یہ حدیث ساڈے تو دماغ تو اتنا نہیں پہ بہی. 1500 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے ہو گئے، اور ہزاروں سال حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ہو چکے ہیں. مولوی صاحب اے مسئلہ اے ساڈے اے ذہن تو نہیں گل پھبدی پئی. آپ کہتے ہو حضور تو ان سے بھی پہلے تھے. یہ تک گل سمجھا دیتا ساڈے ذہن تو گل
باندھی نہیں. میں کہ مسئلہ تو بڑا سوکھا جی ہے. وہ میرے آقا کی روح کی پیدائش کی بات تھی, یہ میرے آقا کے جسم کی پیدائش کی بات تھی. ہم تو سرکار کی ساری پیدائش مانتے ہیں, روح کی تخلیق بھی مانتے ہیں, آپ کے جسم مبارک کی تخلیق بھی. اور ایک بات یاد رکھنا, میں ایک چھوٹے سے مسئلے میں ایک بہت بڑا رولا بھی ختم کرنے لگا ہوں. روح کو خدا نے نور سے بنایا, جسم کو خدا نے مٹی سے بنایا. میرے نبی نور سے بھی بنے ہیں, میرے نبی مٹی سے بھی بنے. وہ تو سوکھا جہا مسئلہ ہے. ایویں قوم ہے لڑتی بھری کوئی لڑن کی گل ہے. مٹی بھی عام نہیں تھی. آنا توجہ, آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا نطفہ. میرے آقا فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں دفن ہو گئے. سرکار کی اور جناب ابو بکر کی اور جناب عمر کی تخلیق کی مٹی. اب آپ خود سوچیں, ایک آدمی میں نے کہنے کا مولوی صاحب کمال ہے, بات نبیوں تو ڈھیر شان ہو گیا نا, اینو سڑے دن جزوی طور تے فضیلت, اینو کے سڑے دن با انہیں کوئی ایک کا گالے چ بندے نو کوئی وعدہ مل ونجے, اے تا نہیں مطلب ہر گالے چ ود گیا ہے. آپ کے علاقے میں ایک بڑا آدمی ہے, توجہ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں, ایک بڑا آدمی ہے ہر اعتبار سے, تقوی میں, پرہیزگاری میں, اخلاق میں, کردار میں اور بات چیت میں, گفتگو میں, ملن ساری کے اندر سارے اخلاق میں اعلیٰ ہے. لیکن پیسے کی سخاوت کے اعتبار سے دوسرا آدمی زیادہ شان والا ہے. ساری صفات کے اعتبار سے ایک آدمی اعلیٰ ہے اور ایک صفت کے اعتبار سے دوسرا آدمی اس سے اعلیٰ ہے. اب ساری صفات دیکھی جائیں گی یا ایک گل دیکھی گئی گی؟ کیوں جی؟ ساری صفات دیکھیے ویسے نا, نبی ساری صفات کے اندر اعلیٰ ہوتا ہے. نبی میں ساری صفات کمال درجے کی ہوتی ہیں. جناب صدیق اکبر نے اور جناب سیدنا عمر میں خدا نے یہ ایک خوبی ایسی رکھی ہے جو بہت بڑی اعلیٰ ہے. کیا؟ ان کی تخلیق کی مٹی اور حضور کی تخلیق کی مٹی کو ایک بنایا ہے. انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا نطفہ. ایک ہی مٹی سے ہم پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں ہم دفن ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اعلیٰ مٹی سے ہے. میں کہہ رہا ہوں روح کی تخلیق نور سے, جسم مبارک کی تخلیق مٹی سے. مسئلہ حل ہو گیا. حضور نور بھی ہے, بشر بھی ہے. نور ہے تو روح کے اعتبار سے, بشر ہے تو جسم مبارک کے اعتبار سے. جھگڑے کی تو خیر بات کوئی نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا, مقام دیکھو تو سارے مقاموں سے آخری کس کا؟ میرے آقا کا. زمانے نبوت دیکھو تو سارے زمانہ نبوتوں کا آخر کون؟ میرے آقا. اور اگر زمینوں کے اعتبار سے دیکھو, زمینوں پہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. ایک زمین, پھر اس کے اوپر دوسری زمین میں چلا, پھر تیسری زمین میں چلا, پھر چوتھی میں چلا, پھر پانچویں میں چلا, پھر چھٹی میں چلا, پھر ساتویں زمین پہ چلا اور چم کے حضور کی ذات پہ ختم ہو گیا. تو حضور زمانوں میں بھی آخری, مقاموں میں بھی آخری, مکانوں میں بھی آخری نبی ہے. حضور کو وہ خدا نے شان ختم نبوت عطا فرمائی. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پہلے نبی ہیں تو پھر آخری کیسے؟ آخری ہیں تو پھر یہ تو کوئی اعتراض کوئی نہیں. یہ تو بڑی سوکھی جی گل ہے. لو ہوں تھی گل من وینی ہے, تو آخنا گل تو بڑی سوکھی جی آئی. کدی آم ڈیٹھا ہی نے لگو ہویا, کدی گڈی آئی نے.
کیشا نال آم جمدا مالٹے دے بی لاون نال آم جم پاؤندا ہے نا ہے کنک دا بی سٹو تو آم نکل آتے تواڈے آم کیویں جمدا ہے آپ گٹھلی آم کی زمین میں لگاتے دباتے ہیں اس پہ پھر پانی پھر محنت پھر کوشش اللہ اس کو پھر پیدا کرتا ہے درخت بنا درخت کے بعد پیڑ بہت بڑی ساری موٹا ہوتا جناب تنا بن گیا جڑ بہترین تلو گیا کھلوتا ہے ہوں بہترین اس تے آم لگ گئے جس لیے تسی آم تروڑ لے سو آپ نے آم توڑا اور توڑنے کے بعد کھایا تو پھر بچا کیا پیچھے وہی گٹھلی بچ گئی جس کو آپ نے زمین میں دبایا تھا اور میں نے کہا ابتدا بھی آم کی گٹھلی انتہا بھی گٹھلی ایک اور بات پوچھتا ہوں آپ گندم کے دانے زمین میں پھینک دیتے ہو ہل چلایا دانے ڈال دیے گندم پھینک دی بیجا ڈال دیا کچھ دنوں کے بعد آج کل آپ دیکھیں کھیتوں میں جا کے تو کچھ چھوٹی چھوٹی جناب گندم آپ کو نکلی ہوئی نظر آتی ہے ہاں جی یہ ابھی ہو جی یہ جمدی پئیے کڑک جمدی پئیے کھادا تے ہور پانی لگ دے رہا سن کچھ عرصے تو بعد ایک پک گئی سی لو جی تھریشر آ گئیاں کپائی والی مشین آ گئیاں وڈھن ٹکڑ والے بندے آ گئے لو جی یہ سارا نظام بننے کے بعد اب دانوں کے آخر میں ابتدا بھی اس کی دانا تھا اور گندم جب کاٹ لیا آپ نے تھریشر سے بھی نکل گئی مشین سے بھی نکل گئی اب کیا بچ گیا اب بھی وہی دانا بچ گیا گندم کی ابتدا بھی دانا انتہا بھی دانا میں ایک اور مثال لاتا ہوں آپ کی خدمت کے اندر یہ بارش کہاں سے برسی آپ کہیں گے بارش برسی ہے یہ پانی سمندر سے آیا میں نے کہا کیسے آیا آپ کہیں گے کہ سائنس کہتی ہے کہ ہوائیں وہاں سے بخارات کی صورت میں پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے ہوائیں ان کو لے کے آتی ہیں ہمارے علاقوں کے اندر پھر یہ بارش برسی بارش کا پانی اکٹھا ہوا ندی نالوں کے صورت میں پھر یہ جناب نہروں کی شکل میں پھر یہ دریاؤں کا رخ کرتا ہے دریا سارے دریائے سندھ کا رخ کرتے ہیں دریائے سندھ جا کے سندھ میں جا کے سمندر میں گرتا ہے بارش کی ابتدا بھی سمندر انتہا بھی سمندر تو پھر مسئلہ تو بڑا آسان ہے اور نبوت کی ابتدا بھی حضور ہے انتہا بھی حضور ہے اگر حضرت قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام بانی دار العلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھے تو حضرت بڑی آسان سی مثال اور بھی سمجھاتے ہیں حضرت فرماتے ہیں پرکار لے آؤ بھائی پرکار آ گئی رکھو کاغذ پہ رکھ دی دوسرا سرا اس کا لگاؤ کاغذ پہ لگ گیا اب گول دائرہ کھینچو دائرہ لگ گیا دائرہ لگنے کے بعد پرکار اٹھاؤ اٹھا لی جو سرا پہلے رکھا تھا دائرہ کے درمیان یہ بھی اٹھاؤ یہ بھی اٹھایا تو اب آپ دیکھو گے دائرہ تو لگا ہوا ہے لیکن دائرہ کے درمیان ایک نقطہ بھی نظر آ رہا ہے حضرت فرماتے ہیں یہ نقطہ لگا تو پہلے تھا نظر بعد میں آیا ہے دائرہ لگا تو بعد میں ہے نظر پہلے آیا ہے حضرت فرماتے ہیں مسئلہ اتنا ہے حضور نبوت کا مرکز ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء نبوت کا دائرہ ہے اور مرکز پہلے بنتا ہے نظر بعد میں آتا ہے دائرہ بعد میں بنتا ہے نظر پہلے آتا ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء یہ نظر پہلے آئے حضور کی ذات نظر بعد میں آئی لیکن اللہ نے روح حضور کی سب سے پہلے پیدا کی حضور نبوت کا مبدا بھی ہے حضور نبوت کا منتہا بھی ہے توجہ میری طرف رکھنا نبوت کا مبدا بھی میرے آقا نبوت کی ابتدا بھی حضور نبوت کی انتہا بھی حضور توجہ رکھیں آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ بات کیسے ہے کہ نبوت کا مبدا بھی حضور ہے نبوت کا منتہا بھی حضور ہے میں نے کہا اگلی بھی سن لو میں ایک اور اگلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں جتنے نبیوں کو نبوت ملی ہے جن نبیوں کی نبوت کے یہ ستارے اور چاند چمکتے رہے
یہ سارے میرے حضور کے صدقے چمکے ہیں. ان ساروں کی نبوت میں روشنی، سارے کی نبوت کے اندر توانی، سارے نبیوں کی نبوت کے اندر وہ ولولہ، یہ سب میرے آقا کا فیضان ہے. یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے. یہ حضور کی نبوت کے انوارات تھے جو ان کے اندر نظر آتے ہیں. آپ کے مولوی صاحب کیسے ہوا؟ میں نے کہا اس کی مثال سمجھنی ہے. آؤ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی سے پوچھتے ہیں، سرکار نبوت حضور کی روشنی ان کے اندر، جھلک ان کے اندر، ولولہ ان کے اندر، توانی ان کے اندر نظر آئے کیسے ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں بڑی آسان سی صورت ہے. سورج کے سامنے ایک آپ آئینے کو کرے، بڑا آئینہ لے کے سورج کے سامنے آئے تو سورج کی شعاعیں اس کے اندر سے ٹکرا کر پھر اندھیری جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں. آپ مسجد کے سین میں کھڑے ہو، سورج کی شعاؤں کے سامنے اس کو کر کے مسجد کی طرف رخ کریں تو مسجد ساری روشن ہو جائے گی، چمک جائے گی. حضرت فرماتے ہیں یوں حضور کی نبوت کا سورج باقی انبیاء کے قلوب کو یوں منور کر رہا تھا اور ان کے دل اپنی اپنی قوم کو منور کر رہے. اور اس سے ایک اور بات بھی یاد رکھیں، حضور کی وجہ سے وہ بھی منور ہیں، ان کو نبوت میرے آقا کے صدقے ملی. ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو چٹا کوڑ ہے. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ایک بندہ کھلو کے مولوی کوڑ دبی بیٹھا ہی رہے، چٹا کوڑ ماری وہیں جائی رہے. قوم مینوں یہ نہیں ویکھے جی میں ہریڑ نو مریض ویدا ہے. ہریڑ جانتے ہو بہت کوڑی ہوندی ہے، بڑی کوڑی ہوندی ہے، جڑا کھاندا انہوں پتہ لگتا ہے. مریض انہوں انج ویدا ہے تو مر گئے اسے جی بال ٹیکے نو ویکھ کے روندا ہے. قوم میں انج ویکھن لگ گئی مولوی کوڑ دبی بیٹھا ساڈے علاقے دا بندہ پہ آتا ہے. میں نے کہا بھائی میری بات تو سنو. وہ تتر رویا، وہ نہ کھلوتا، وہ ایک شوشہ چھڑے دا تے او پیا ویندا. رحیم یار خان کی بات ہے. میں آخیا ہوں اس قوم نو، میں آخیا بھائی تسی مینوں دسو میں کیڑا تانوں کوڑ ماریا. اب میں اس کا سوال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. کیا بنیاد تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے ان سارے نبیوں کی نبوت کی توانی ہے. مولوی صاحب حضور تو آئے بعد میں اور وہ آئے پہلے، تو جو بعد میں آئے اس کی وجہ سے پہلا منور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو عقل کو لگتی ہے. پر میرے آقا تو بعد میں آئے، ان کی نبوت کا سورج چڑھا تو بعد میں چڑھا، چمکا تو بعد میں چمکا. آسمان نبوت پر میرے آقا کی نبوت کا سہرا سجا تو بعد میں سجا. یہ سورج، یہ توانی، یہ چمکار، یہ چمک، یہ دمک، یہ تو بات کی بات ہے. مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ پہلوں کو بھی حضور کی وجہ سے توانی ملی ہے، حضور کی وجہ سے نبوت ملی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیا بعد میں، پہلے بھی اس کی وجہ سے چمک گئے. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بڑا ہو سکتا ہے. میں دلیل تیری اپنی سوچ سے دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا. آپ کے یہ پورے معاشرے اور محاورے کے اندر پکی ٹھکی بات ہے، رات پہلے ہے یا دن پہلے ہے؟ سوچ لو چنگی طرح، مشورہ کر لو. بات تسا بھول جاونا، بات تسا آخنا مولوی ویکھے سانو دا مار گیا. دا میں نہیں مرے، دا پکی گل کریا ہے. دن پہلے ہے یا رات پہلے ہے؟ مشورہ کر لو. اچھا تھی گل نہیں پلے پاؤں پئی. اچھا چلو میں ہور آسان کرنا، پہلے تراویاں پڑھ دیو یا پہلے روزہ رکھ دیو؟ بات پہلے کیسا ہوئی؟ ہوں گل دلیل تے چڑھیے. اچھا یہ دسو عید دا چاند پہلے بھی گھیندا یا پہلے عید کی نماز پڑھی ہے؟ بھائی عید کی نماز پہلے پڑھتے ہیں نا، پھر چاند دیکھتے ہیں. بھائی چاند دیکھو بھائی نکلے ہی ہے یا کوئی نہیں نکلیا. یہ تو نہیں عید پڑھی کھلوتے ہوئے، یہ تو آئی کام پڑے. پہلے آپ چاند کو دیکھتے ہیں، عید پھر ہوتی ہے. چاند نہ نکلے تو عید رات پہلے ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے، رات پہلے تھی، دن بعد میں تھا. دن کو سورج چڑھا ہے، رات کو چاند چمکتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، یہ چاند کی چمک کہاں سے آئی؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے چاند
चांद की चमक, चांद की तवानी, चांद की ये रोशनी, चांद के अंदर ये नूर, ये चांद का सारा फैज ये सूरज के सदका से है। मेरा सवाल है कि सूरज का जचड़ है ही कोई नहीं। आप पढ़े लिखे लोगों से पूछे ए जी चांद चमकदा गल है, एदी रोशनी किदू पई आंदी है, किदू आंदी है जी? चांद को रोशनी किसकी तरफ से मिलती है? सूरज का जचड़िया कोई नहीं। हाँ बस गल फिट हो गई। और मियां सूरज अभी निकला नहीं, उसकी वजह से रोशनी पहले चांद को मिल चुकी है। ये आमना के लाल की नबुव्वत का सूरज अभी चमका नहीं, 1,00,000 कमोबेश 24,000 अंबिया की नबुव्वत का चांद पहले चमक रहा है। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। और एक बात और भी याद रखना, जब सूरज चढ़ जाए तो फिर चांद की भी जरूरत नहीं, फिर बल्ब की भी जरूरत नहीं, फिर रोशनी की किसी और चीज की भी जरूरत नहीं। क्यों? अब सूरज चमका है, सूरज के चमकने से पहले चांद की भी जरूरत है, सितारे की भी जरूरत है, सियारे की भी जरूरत है, बल्ब की भी जरूरत है, रोशनी की भी जरूरत है, लैंप की भी जरूरत है, ते दीवे की भी लोड़ है। ते जेले चंद चमके रात नू सारे दीवे रोशनियां दी लोड़ है, ते जेले सूरज चढ़ा वे वक्त खत्म हो गई ना। मेरे आका से तशरीफ लाने से पहले नबियों का सिलसिला था, चलता रहा। आदम से लेकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तक सारे सहाबा, सारे अंबिया तशरीफ लाए, उनकी नबुव्वत के चांद चमकते रहे, उनकी जनाब चांदनी चमकती रही, सारा कुछ रहा। लेकिन जब हुजूर आए, नबुव्वत का सूरज चढ़ा, तो अब किसी नबी की जरूरत बाकी नहीं रही। मेरे हुजूर ही आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए। बात समझ आई है? इसको हजरत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की जबान में कहते हैं, एक होता है मौसूफ बिज़ात, एक होता है मौसूफ बिल अर्ज। हुजूर की नबुव्वत मौसूफ बिज़ात है, बाकियों की नबुव्वत मौसूफ बिल अर्ज है। मौसूफ बिज़ात किसे कहते हैं? जिसे कोई वस्फ बराए रास्त दिया जाए। मौसूफ बिल अर्ज कहते हैं जिसको कोई वस्फ किसी के वास्ते से दिया जाए। तो हुजूर को नबुव्वत बराए रास्त मिली, हुजूर को नबुव्वत बराए रास्त मिली, और बाकी सबको नबुव्वत हुजूर के वास्ते से मिली। तो हुजूर नबुव्वत में मौसूफ बिज़ात है। अब आप कहेंगे मौलवी साहब सानू केड़ा फर्क पता लग गया? मैं तो हुणे दो लफ्ज़ ही समझा देना। बिज़ात और बिल अर्ज का मतलब तो मुश्किल नहीं है। बिज़ात उसे कहते हैं जिसको कोई वस्फ बराए रास्त मिले, बिल अर्ज उसे कहते हैं जिसे कोई वस्फ किसी के वास्ते से मिले। मैं इसके पर मिसाल देने लगा हूं। ये देखे सूरज को रोशनी खुदा ने बराए रास्त दी है। ये देखे चांद को रोशनी सूरज के वास्ते से मिली है। अब चांद और सूरज की रोशनियों में फर्क देखे, एक चांद नहीं, इस जैसे सैकड़ों चांद भी निकल आए, तब भी ये रात की तारीकी खत्म नहीं होगी और सूरज अभी निकला नहीं। अच्छा निकलिया नहीं, निकलने का प्रोग्राम बनेगा पिया है, निकलने का इरादा पिया करेंदा है, निकलने का इन्नी अजा थोड़ा जिहा इन्हें सिलसिला बनेगा पिया ते अनेरे और पहले टुरे महीने। समझ रखना, चांद और सूरज का जो फर्क है, इस तबानी और रोशनी को देख के आप खुद अंदाजा लगाएं। चांद को रोशनी बराए रास्त नहीं, सूरज के रास्ते से मिली, सूरज को रोशनी बराए रास्त मिली। जो फर्क सूरज और चांद में है, वही फर्क इमाम और अंबिया और सारे नबियों के अंदर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिक। ये मैं सारी आपको हजरत ननोतवी की किताब तहज़ीर उन्नास पढ़ के सुना रहा हूं। अब आप बताएं, हजरत ननोतवी ने कमाल नहीं कर दिया? अल्लाह अकबर। सरकार की नबुव्वत, खत्म नबुव्वत का डंका उस वक्त बजाया है जब कादियानी का तो मुशक ही नहीं था, जी तो बोई का ही नहीं, उसने हजरत ननोतवी खत्म नबुव्वत का डंका बजाई कर।
अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम अला हबीबिक। अकाबिर देवबंद ने बड़ी काम की बातें की है, बड़ी खिदमत की है दीन की, हमें अच्छे लगते हैं इसलिए कि दीन को इन लोगों ने बचाया है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की बात की है जिस वक्त ये खत्म नबुव्वत का कोई डाकू नहीं पैदा हुआ था, इसने कोई ऐसी बात नहीं की थी। उस वक्त हजरत नबवी खत्म नबुव्वत का डंका बजा रहे हैं और सिर्फ हजरत नबवी ने मुसलमानों में नहीं ईसाइयों में खड़े होकर हुजूर की खत्म नबुव्वत की बात की है। हिंदुओं के सामने खड़े होकर हुजूर की खत्म नबुव्वत का पहरा दिया है और खत्म नबुव्वत पे पहरा देना हम अपनी शहादत समझते हैं। ये हमें हमारे बुजुर्गों से वर्षा मिला है, ये उनका एक तरीका हमें मिला है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक इश्काल मैं छोटा सा और अर्ज करूं, फिर मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूं। एक मिर्ज़ई कहने लगा, मौलवी साहब जी क्या बात है, खत्मे नबुव्वत के अंदर आप कहते हैं कि हुजूर का माना सबसे, हुजूर का मकाम सबसे ऊंचा है। हम कहते हैं हाँ, खत्मे नबुव्वत का माना आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहते हैं कि हुजूर का जमाना आखिरी है, जबकि मिर्ज़ई कह रहा है, जबकि हम कहते हैं कि हुजूर का मकाम आखिरी है। ये मिर्ज़ई का इश्काल है। खत्मे नबुव्वत का माना क्या है, आप लोगों से पूछो तो आप कहोगे कि हुजूर का जमाना आखिरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मिर्ज़ई कहता है हमसे पूछो तो हम कहते हैं हुजूर का मकाम आखिरी है। तो वो कहता है दोनों बातों को तोल लो, हमारी बात में वजन है, मकाम सबसे आखिरी, तवज्जो, मकाम सबसे आखिरी, ये वजनी बात है। क्यों? कमरे में 10 आदमी मस्जिद में दाखिल हुए, जो आखिर में आता है उसका मकाम कोई ऊंचा होता है? सबसे, तवज्जो रखें, 4 खुलफाए राशिदीन, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना हजरत हैदर कर्रार, जनाबे अली और मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम। खुलफाए राशिदीन कितने हैं? 4। खुलफाए राशिदीन 4 हैं। चौथे खलीफा जनाबे सैयदना मुर्तजा हैदर कर्रार, असदुल्लाह अल गालिब, अबुल हसन व हुसैन, हजरत हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी, हजरत सैयदा फातिमा के शौहर गिरामी। तो अब आप बताएं इन चारों में से मकाम किसका बुलंद है? वो कहता है देखो आखिर में कौन आए? हजरत अली। तो आखिर के अंदर आने से मकाम तो नहीं बढ़ता ना। अब मिर्ज़ई का सवाल समझे। वो कहता है कि मौलवी साहब तू कहता है हुजूर आखिरी है, इससे कोई मकाम तो पता नहीं चलेगा ना। हम कहते हैं हुजूर का मकाम आखिरी है। तो अब हमारी बात में वजन है, हमारी बात के अंदर ताकत है, वजन है, हमारी बात के अंदर हुजूर की अजमत नजर आती है। हाय हाय, हजरत ननोतवी ने ये बात पहले से ही तोड़ के फेंक के रख ली, और तू एक बात करता है कि हुजूर का मकाम आला है, और तू अभी पैदा नहीं हुआ, हम तो पहले से बात कर रहे हैं। अल्लाह के पाक नबी रहमत तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में ये बात फरमाती थी। हजरत इरबाद बिन सारिया रावी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन्नी इंदल्लाह मक्तूबुन लखातमुन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुजल्लुन फिल जिन्नती। और तू अब की बात करता है, हुजूर ने तो उस वक्त फरमा दिया था मैं अल्लाह के हाथ खातमुल अंबिया हूँ, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे। हजरत ननोवी फरमाते हैं लोगों उस वक्त जो खत्मे नबुव्वत थी उसका मकाम और मर्तबा बहुत आला था। यानी इसका मतलब यह था कि हुजूर मकाम में आखिरी है, और ये जो खत्मे नबुव्वत माकान मोहम्मद नबा अहद में है, इसका माना है कि हुजूर का जमाना आखिरी है। और तू अब हुजूर का मकाम आखिरी मानने की बात करता है, हम तो 1500 साल से यही मान रहे हैं, और हमने 3 बातें मानी है। तू एक मन्नी बैठा है, अच्छा तो 3 मन्नी बैठे हैं। सरकार का मकाम भी, बोलो बोलो बोलो, सरकार का जमाना भी,
سرکار کا مکان بھی، یہ زمین بھی آخری زمین ہے، زمانہ بھی آخری ہے، اور مقام بھی. اور مرزیا تو ایک منی بیٹھا ہے، اساں اترے ہی منی بیٹھے ہیں. اور تو دس فصل کے بھی گل لے کے ایک مرزیا گل سمجھ آندی پئی ہے. ایک مرزیا کہنے لگا مولوی صاحب توجہ، ایک وصف ایک خوبی کہہ دے صدقے اگر اگا لوگوں نو ملتی رہے، یہ چنگی گل ہے یا نہیں؟ مثال دے طور تے تساں تہجد پڑھتے ہو تے تواڈے صدقے ہور اگا تہجد گزار بنتے رہے، چنگی گل ہے یا نہیں ہے؟ چنگی گل ہے نا. اس کہتے وقت پاک نبی جو نبی ہیں تے مور لا کے بندیاں نو نبی بنائی رکھے، یہ چنگی گل نہیں؟ اور تسی چپ ہو گئے ہو. توجہ میں یہ جواب بھی تمہیں دینا چاہ. اچھا کیا میری ریا گل سن، حضور کے صدقے نبوت ملی ہے، میں بھی مانتا ہوں. کسی کے صدقے دوسرے آدمی کو کوئی خوبی وصف کمال ملے بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اور میں مانتا ہوں کہ حضور کے صدقے وصف نبوت ملا ہے. کن کو؟ حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کو نبوت حضور کے صدقہ سے ملی ہے. میں مانتا ہوں وصف نبوت چلا حضور کے صدقہ سے ان لوگوں پہ جن پہ بات سجدی تھی، جنہاں سے گل ٹھاندی آئی، جنہاں سے گل پھبدی آئی، جنہاں سے گل سجدی آئی، تے تو کانے نو پواون تو چکرا جائے. اور تسی بھائی ایمان نال دسو، بہترین کرسی سجی پئی ہوے زبردست قسم دی، تے کوئی چبل بٹا چبل اٹھی جا کے مینوں تے بہاؤ چا، اور تساں کو پر پھیر لے ون کڑما کہی جا دا تو تے اے دی شان ونجاوے کرسی دی. توجہ، اور نبوت کی کرسی پہ تے باوے کانا. ہم کہتے ہیں حضور کے صدقے سے نبوت چلی ہے، پر ان کو جن میں کمال تھا، جتھے سارے کمال کٹھے ہیں خدا حضور دے صدقے نبوت انہاں دے تو رہی ہے. جتھے ساریاں کمیاں کٹھیاں، جیڑا گٹر دے پانی وچ نہاندا ہوے ہے، جیڑا جناب نالے نال چابیاں بننی ودو ہوے، جیڑا چولے دے بٹن واش کٹے تے واش کر دے بٹن چولے ہے جی، جینوں اے نہیں پتا بھائی اے گوڑ دا وٹا گوڑ ہے یا وٹا ہے، وٹ پکاون واسطے وٹا ہے یا گوڑ ہے. جیڑا وٹ گوڑ نال وٹ پکاوے تے وٹا اون گوڑ دی جا تے کھاوے، او جے دا چیتا ہی رالیا کھڑوتا ہے. ہن تساں ایمان نال دسو ایو جے بندے واسطے جو کوئی وصف نبوت دا مننے ٹردا ہویا مایا نہ او دی بیڑی تو ہی ملا لتھا کرو. ایک ہوندا چبل، ایک ہوندا چبل بٹا چبل، ایک ہوندا چبل بٹا چبل ضرب چبل. اے مرزائی تا او ہے جے دھوتی ہوئی چبل ہے بھائی. بس توجہ، اب آپ خود تقسیم کریں. میں کہتا ہوں حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. توجہ، اور وہ کہتا ہے نہیں مرزا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ہائے ہائے، سرکار کی نسبت کجا، مرزا کی بات کجا. ہائے ہائے، اور کوئی کیا کتھے گٹا تے کتھے برویٹا، او کہاں آسمان اور کہاں زمین. یہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کہاں حضور کی ذات گرامی. اور مرزے کی بات کرتا ہے، آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آقا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. وہ آدمی نہیں ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ گل جڑ دی ہے بھلا. کیوں جی، تو حالانکہ خیال ہے کہ گل جڑ دی پئی ہے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، اب یہ بات ذہن میں آ گئی. میں نے تھوڑی سی گفتگو میں آپ کو کئی سوالوں کی اور کئی باتوں کی طرف اشارہ کر کے جواب سمجھا دیے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ چکی وجہ تسا
یہ جی پیپسی پیندے بیٹھے تیرے پیو بنائیے یہ تو کافراں دی بنی ہوئی یہ دبی وہی ہے تے شیطان آتا نبی تو صحیح سوچیں دے تو لیف بوائے تو لائی کھلوتے ہو لیف بوائے دی چکیاں تو استعمال کیتی وہی نہ ہے میرا بیاہ سپریم دی چاہ تک ٹھوکی وہی نہ ہے مالی صاحب ہونی بھیڑ کے آیا پتہ نہیں کہ دی آئی چاہ لپٹن دی آئی یا سپریم دی آئی کیشا دی آئی چاہ پینا ہے مولوی تو میزان او کہنا ہے شیزان نو پینا اوہی تو یہودیاں دی کمپنی دی بنی ہوئی ہے اے یہودیاں دی اے بے ایمانہ مرزائیاں دی بنی ہوئی ہے گال تا ہک کو جائیے جاٹ بندہ سوچے ہاں یار گال تا ٹھیک ہے مولویاں دا کوئی رول لائی نہ شیزان لے ڈالے نہیں تو پیپسی تو روکن نال جی میں شیزان تو رکے دے کھلو تیر انہی آکھے نا میاں نا انہاں دا ڈالٹا گھیو انہاں کھویا ہے تے فلانیاں دا انہاں کھویا ہے پائے او یہودیاں تے عیسائیاں دا انہیں تے مرزائیاں دا انہیں جاٹ بندہ بیچارہ پرشان تو آنو پریشانی ہوندی ہے کائی نہیں ہوندی بھائی میرا شیزان مولوی آتے نبی ہوتے پیپسی دبی ویندر مولوی آپ ویکھی مولوی نے ویک بوتل جو منہ وچ رکھتا لیٹر دی اولے کٹدا باہر جلے سائی بالکل ہوندا جناب ایک قطرہ ہی وچ 9 بوتل دا اولے بوتل باہر کٹی والی صاحب سانو رکیندے ہو شیزان نہیں پیونا آپ پیپسی پیتی وئی نا ہن مسئلہ ذہن وچ رکھیا ہے عام کافر دا تے مرزائی دا ایک فرق ہے او کیا او اپنے آپ نو مسلمان کوئی نہیں آتا یہودی آتا کہ میں مسلمان ہاں عیسائی ہندو سکھ مجوسی تے اے کیا آتا ہے مسلمان ہے گال تبات دیکھو نا فرق ہو گیا یا نہ ہو گیا اس کافر تے اس کافر او صرف کافر چھڑا اے زندیق انہوں آتے جڑا لکو یا کافر ہوئے اے دا حکم ہو رہے تے او دا حکم میں ایک مثال اور دینا او چھڑا کافر ہے اے مرتد دے چھڑے کافر واسطے شریعت دی گنجائش ہے چھڑے کافر واسطے شریعت دی گنجائش ہے او دنال کو سودا سلف لینا دیونا او دی دکان تو سوان آج جماعتہ ویدین انہاں ڈھیر پتو سی سندھ دے علاقے چ ویدین ہندوؤں دی ہٹی تو ہی سامان نہیں دے کلوتے ہوندے او کوئی نہیں لیں گے کیوں بھائی مجاہد نہیں دے رہا ہے کیوں بھائی وجہ کہ او ہے کافر چھڑا جڑا ہوئے او دے نال کدائی ضرورت پائے جاوے تو کچھ تھوڑا گھڑا ولنا ڈھلنا گنجائش شریعت دین دیئے تے جیڑا مرتد ہوئے مرتد سمجھ دیو جیڑا اسلام ایک آکے تے بات پیچھا دھراک مار ونجے اپنے پرانے مذہب والے پاسے یا اسلام تو نکل کے کہیں اور پٹڑی تے چڑھیا کھلوت ہوئے اینو سڑیندن مرتد اور جیڑا مرتد ہوئے شریعت اونو روپیہ دے وندی بھی گنجائش نہیں دیندی اور تو ساری شیطان دی مبتلا میں نہ ایک ٹافی لین دی بھی شریعت نہیں ہوئی اجازت نہیں دیندی اور تو ساری بوتل پیون سے اور دی کمپنی دی مسلمات دی گل کرے میں نہ تینوں شریعت روپیہ کی طرح سودا لین دی بھی اجازت نہیں دیندی اے مرتد دے او چھڑا کافر ہے چھڑے کافر کان مسئلہ تے مرتد کان مسئلہ کو گل پلے پئی نے شیزان تا نہ پیسا ہے تے پیپسی کہہ لے انجے دل بندے دا پانی پاؤندا بندہ جو ہویا بس ہے ہاں بس کہہ لے مال ڈھیر آ ویندا بتوڑ سامنے ویکھڑا پا ویندا اے ایتنی مڈی یار کیویں پجئی سمایا او بس بوتل تے کو 5-7 گھٹ تے بھرنے پاوندے بڈھے ڈٹھا اے کپا دے ڈھیگ لگے پائے او شودی تھوڑی جئی کپا چال آندی آئی او پیجندی آئی جیلے اس میلی جو کدو ٹپی تے بڑی کپا اس نے اے تہاڈی خیر کوڑ پیے سی تے کوڑ ویلے سی یا گھام دو مر گئی آئی بھائی میں کی پیے سا تے ویلے سا بیٹھی مسئلہ ذہن وچ آیا نے او ہو رہے اے انہاں دی سوچ ہو رہے انہاں دی سوچ
او چھڑا کافر ہے زندیق ہے زندیق دا حکم اور ہوندا ہے چھڑے کافر دا حکم اور ہوندا ہے اے مرتد ہے او چھڑا کافر ہے چھڑے کافر نال مجبوری پائے ونجے کچھ گزارے مدارے یہ تھوڑا گھنا ولو ڈھلو اس حد تک جائے دے کہ دلی محبت پیدا نہ ہوئے لیکن اس مرتد نال زندیق نال شریعت روپیے نہیں ہے کہ ٹافی تے مرونڈے دا چاپڑ رہن دی بھی اجازت نہیں دیتی یاد رکھیا سمجھ آئی نے ہاں ہوں کوئی اشکال تو نہ پیدا ہو سی کہ مال بھی ایدو روکی کھلوتے ہیں ایدے دبی کھلوتے ہیں اور میاں صرف آسانی سے دبی کھلے تو صحیح دب رکھو آکے اسا ایک گلاس پی لیا تسی دو پیو ساڑے مقابلے اسا تو انہوں کچھ نہ کھسا ہے لیکن او ہو رہے او دے نال معاملہ ذرا کس کے او دی بوتل تو پرہیز او دے گھیو تو پرہیز او دے بناسپتی تو پرہیز او دی جناب جی ہو رہا کمپنیاں تو او سی ایس یہ وہ ساریاں تو پرہیز کیوں اے ہو رن کافر نال گنجائش ہے ولن ڈھلن دی مرتد تے زندیق نال کوئی نہیں توجہ ہے یا نہیں گل مکا چھوڑیے گھنٹہ تو میرے خیال ہو گیا ہے جی 2 منٹ جرا دن تو ستا حضرت چور گرتے بیٹھے لگتا ہے بڑی خیر ہو حضرت ہوری دی نظر پوری کھڑی تھے اللہ انہوں خوش رکھے جزائے خیر عطا فرماوے مطلب یہ آیا نے سرکار دی ختم نبوت تواڈا میرا ایمان ہے یقین ہے نظریہ ہے توجہ رکھیا ہے ایک اور بندہ آکے پیا مولوی صاحب اے اعتراض ساڑے وزیراں شودے نوں پیش آ ویندا ہے ایک وزیر آئی تو اس آکے یار کمال ہے یار شود نماز ہی پڑھ دیں ٹکرا ہی مرین دیں شدے بندہ چٹا جناب روزہ ہی رکھ کھلون دیں بندہ چٹا قرآن ہی پڑھ کھلون دیں کافر ہیں او مولویوں خدا دا نام منو بنی تو روٹی نماز ہی پڑھ دیں مرزائی کلمہ ہی پڑھ کھلون دیں تلاوت ہی روزے ہی رکھ کھلون دیں کوئی لوگاں دے وچ پیسہ ہی وانڈ کھلون دیں خیرات صدقہ ہی کر کھلون دیں تے کافر ہیں ایک گل جو نہیں منے دیتے یار کوئی ایک گل دی وجہ تو بات اسلام تو تھوڑا نکل ویندے اے ساڈے وزیراں شودیاں نوں تھوڑا ک لگ ویندی ہے ہن حقیقت ہی نے ساڈی جیڑی اے سیاسی ترتیب ہوندی ہے نا ان شود دین دا کوئی پتہ نہیں ہوندا تسا میں ایمان نال پیانا انہاں تو 6 کلمے چ سنو کوئی ایک کو جڑا سنا وجنے دعائے قنوت چ سنو کوئی پتہ نہیں آیت الکرسی چ سنو انڈیا دے ویکھتے یہ بیڑ نو دے نہیں لائے ویندو ایں ویتی کھلو کے اے ویتے وزیر داخلہ ہو کے سورہ اخلاص تک کوئی پتہ نہیں گل سمجھ آندی بھائی میں یہ عرض کرتا پیا کہ دینی اعتبار نال بڑے کمزور ہیں وہ آجن یار یہ کیویں ہو گیا ہے دیکھو یار نماز ہی پڑھتے کھلتے انہیں شہر دے متھے تے بیٹھا نے لوٹے جڑا میرا بنیا کھلتا ہے اجا مولوی آ جو کافر نے نماز ہی پڑھیں تلاوت ہی کریں قرآن ہی پڑھیں صدقہ ہی کریں زکات ہی دیویں روزے ہی رکھیں تے کافر ہیں اساں نے ہاں کافر ہیں کیوں بھائی ہن غور نال سن لیا میں کبیر والے دے علاقے دے لوگوں نو آکھا یار مینوں تساں جڑا نہ ہون اپنا ایم پی اے مان لو مان لئی سو کیوں میرا کوئی نک واندا ہے میں انا مینوں کش دی سمجھ کوئی نہیں میں لولا لنگڑا مینوں کیوں نہیں بنے دے تساں کمال دی گل ہے اے گل نہیں تو بن سکتا ہے لیکن بنن واسطے سب تو پہلے ایکشن دے دور وچ ٹکٹ لینی پوندی ہے کاغذ جمع کراونے پوندے نے الیکشن جتنا پوندا ہے وقت نوٹیفیکیشن وزیر او جڑے ہیں بنی ہوئی ہو الیکشن کمیشن او تینوں نوٹیفیکیشن جاری کرن کہ تو ایم پی اے ہیں تا تو میں کہ یار انج کیویں میں رکھ لو تساں نہ
چلو میں نہ چاہے یار وڈا ہوتا ہے تسا نہیں رکھ سکتے انج کرو مینوں کہے سرکاری سکول دا ہیڈ ماسٹر چمنو اے میرے تیرے سکول دا ہیڈ ماسٹر بنا لئی سو مینوں تسا مولوی صاحب پڑھے ہوئے ہونا شرط تے میں کوئی چھولی پھلیاں دی ریڑھی لیندو نا میں تے کوئی لب پڑھے ہوئے ہیں تسا مولوی صاحب این گل نہیں اے تعلیم اے قابلیت اے سنتا تیرے کول ہے نا تو آ درخواست دے محکمے نو محکمہ تیری درخواست نو ویکسی تیرا جناب جی وقت امتحان جیسا لئی سی اس تو بعد تینو رکھے چا تک جی بسم اللہ نہ رکھے تو تینو جانگ دی گڈی وچ بھائی صاحب آ گھر بھائی دی پئی پھر لے بھائی او میں کہ یار اینے کیویں مینوں رکھو جا تسا سے نا 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 مولوی صاحب نا 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 میں کہ یار چلو ایک اور چبو کہنا مینوں ماسٹر تے رکھو یار گٹ تو گٹ سکیل والا مینوں جڑا ہے نا او تسا ماسٹر رکھ لو تسا نہیں بھائی نہیں اچھا چلو ہو رہے یار تسا مینوں چپڑاسی چ رکھو تسا کہ میں جب نا 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 اے دے واسطے درخواست ہے اے دے واسطے اگا ہو کے جناب جی سیٹاں نو ملنا پاؤندا تے وہنا پاؤندا تے دھکے تے دھوڑے تے اے جا تے اوندے جا تے اس تو بعد بندہ حکومت والے سلیکٹ کریں دے اے اسالا نائب قاصد درجہ چہارم دا ملازم ہے اے چپڑاسی کے ساڈا سوکھی زبان چا کجا میں نہ یار جس شعبے وچ وڑنا ہر کوئی آتا ہے بھائی اے اصول ہے اے اصول ہے اے اصول ہے بغیر اصول دے میں ایک اور چکرے نا میں فوج وچ لگا بھائی نا پر میں تسا اپنا لیفٹیننٹ کرنل مان لو چلو یار میجر بنا لو صوبیدار چ مینوں رکھو رکھ نہیں سن چلو یار ایک فوجی چ رکھو مینوں وردی شردی میں کوئی نہیں کامنی تے پریڈ لیفٹ رائٹ میرے تو نہیں ہوندی تے میں رکھ لو مینوں رکھ نہیں سن پاکستان کا نہیں دنیا کا کوئی شعبہ آپ کو اپنے اصول سے ہٹا ہوا نظر ہو ہر شعبہ اپنے اصول سے چلتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اسکول اصول سے چلے ادارہ اصول سے چلے جناب فوج اصول سے چلے اور میاں یہ الیکشن اصول سے چلے تو صرف اسلام نو لولا لنگڑا نظر آیا تو کہ وہ بے اصول ہے یاد رکھنا جیسے ہر شعبہ اصول سے چل رہا ہے اسلام کا بھی اصول ہے اسلام کا اصول ہے مسلمان اس کو مانیں گے جو حضور کی ختم نبوت مانے جڑا سرکار دی ختم نبوت نہیں منتا اسلام انہوں ٹھوڑ مرے نمازہ پڑا چبل جان دی کر لے مسلمان بننا ہے تو حضور کی ختم نبوت کو ماننا پڑے گا اگر ختم نبوت نہیں مانے گا مسلمان نہیں ہے ہر شعبہ اصول سے چلے تو اسلام بے اصول ہے اسلام بھی اصول سے ہے اسلام کسے کہتے ہیں مسلمان کون ہے مسلمان وہ ہے کہ جو دین حضور لے کے آئے ہیں وہ سارا مانے یہ آ کے میں ادھا منے نہیں ادھا میں نہیں منے گا بس میرا پتر گھر مانی پائے تو بس مسلمان نہ آلے کام میں چنا مسلمان بننا ہی تا سارا دین بننا پوسی میرے پاک نبی جڑا لے کے آئے او سارا ایک بندہ نماز مننے روزہ مننے حج مننے زکات مننے اللہ اللہ مننے بڑی جناب لمبی چوڑی داڑھی ہوتی بڑی پگ بدھی وجہ تے بڑے حجتا تے زکاتاں تے خیراتاں تے بڑا جناب اگو پچھو نوکر چاکر تے بڑا غریب پروری تے اخلاق تے مٹھا تے یہ تے وہ این نمازاں سجدے کر کر کے متھے تے میرا بیٹا بڑا بڑے ہویا تو لیکن سرکار کی ختم نبوت نہیں مانتا اسلام کے قابضوں میں یہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور یاد رکھنا ختم نبوت مانتا ہے کہلی نماز پڑھ کھلوندا کسی نے شودے تو چھوٹی ویندی ہے کبھی اچھا کام کرتا ہے کبھی نہیں بھی کر سکتا کبھی خیرات کرتا ہے کبھی بیچارہ نہیں بھی کر سکتا کبھی گناہ بھی کر بیٹھتا ہے توبہ بھی کر لیتا ہے شریعت کے کاغذوں میں یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس کے پیشاب کے برابر بھی وہ پہلا شخص نہیں پہنچ سکتا سمجھ آتی پئی نے گل دی او جیڑا بڑا جبے تے کبے تے بڑے جناب پگڑیاں تے بڑی داڑھی تے بڑی جناب واسکر تے بڑا ہے پروٹوکول تے بڑا جناب جی
حشب ختم اور اگو ہٹ جاؤ حضرت جی آ رہے ہیں فلانے آ رہے ہیں، بے شک بہت بڑی شخصیت ہو، لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ کتنی بڑی شان والا بھی ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ سمجھ آیا میں؟ اس سلسلے کے گل ہوئے تو پوچھ لو، وہ پرچی والا ایک بھارا پیرا آئی پتہ نہیں کیا دائی چنگا رہے تو اکھی نوٹی بیٹھے مائی سے کہ نہ بیٹھا جو اکھی نوٹ کے بیٹھا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نماز جنازہ کے بعد دعا منگوائی ہے یا نہیں؟ تو میں اس بارے میں خود اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا۔ ایک گولڑا شریف کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں، پیر نصیر الدین گولڑوی، ان کی ایک کتاب ہے لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ذخیرہ احادیث میں مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ کو اکٹھا کر کے کوئی دعا فرمائی ہو، بتائی ہو، پڑھائی ہو، سنائی ہو، ایسی کوئی دعا ہمیں ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب پیر صاحب کہہ رہے ہیں تو پیر کوڑ بنے دل والا ہے بھائی، تو آدھر پیر کوڑے ہوندے نا، اچھا تو پیروں کو کوڑا نہیں آتے۔ ہوں جیڑا آکھے بھائی پیر کوڑ مرے نے وہ دی اپنی مرضی، او بھائی پیر سچے ہوندے یا کوڑے ہوندے؟ تے پیر ہوری ایک گل کیتی ہے کوڑ مارے نے نا، سچ بولے، یہ مطلب ہے واقعہ کوئی نہیں۔ ہوں جیڑے مولوی نو سمجھ نہ آئے تو بس میں آنا بھائی یہ تو تواڈے اپنے گھر دی لڑائی، ہوں ساڈا تو رولا کوئی نہیں۔ اصل تو ایک پاسے میں ان سے بڑا پیر پیش کرتا ہوں جس کو ساری دنیا پیر مانتی ہے، اللہ اکبر، محبوب سبحانی حضرت شیخ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، ان کا جنازہ ہوا، جنازہ ان کے مقرر کردہ امام انہوں نے پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد دعا کے لیے وہاں کوئی نہیں رکا، کیوں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے 3 خلفاء نے کتابیں لکھی ہیں اور فقیر کے پاس موجود ہیں۔ ایک کا نام ہے روضۃ القیومیہ، اس کی جلد اول ہے، دوسری کا نام ہے زبدۃ المقامات، اور تیسری کا نام ہے الطاف القدس، نہیں حضرات القدس۔ یہ 3 کتابیں، ان میں یہ بات موجود ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھانے کے بعد دعا کے لیے وہاں بالکل نہیں ٹھہرایا گیا لوگوں کو، جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا کے چل پڑے۔ کیوں؟ آگے لکھا ہوا اس لیے کہ حضور کی سنت کا یہ تقاضا نہیں۔ تو بھائی ہم تو پیروں کو ماننے والے ہیں نا، اتنا بڑا پیر جس کو دنیا مجدد الفسانی کہتی ہے رحمت اللہ علیہ، بزرگوں کے بزرگ تھے، شیوخ کے شیخ تھے، پیروں کے پیر تھے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ الفسانی دوسری ہزار، یہ جو دوسرا جو ہے نا 1000 سال ہے، ان کے اندر یہ بہت بڑے آدمی ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ ان کے حالات میں ان کے خلفاء نے یہ بات لکھی ہے۔ اور پیر سچ کر دے یا کوڑ مرے دے، اسی دانیا کہ پیر سچے نے، پیر لکھ دیتا ہے ساڑھے سے رکھی تھے، ہم تو بھائی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں۔ اچھا بعض دفعہ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ یار بات مانگ لئیے تو کہ او جانے میں کہہ دی کوئی ڈگی چھوڑی بھائی نہ مولوی صاحب منگی تو دعا ہی ہوں۔ تو یاد رکھیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے جتنا مجھے دیا ہے اتنا میرے لیے کیا تھا، بس۔ اب ہمیں تو سرکار کے عمل سے پیار ہے، اگر آپ کہتے ہیں نہیں او جانے کر لو تو بات میں کہ عشاء دیا 6 رکعتیں پڑھیے کرو، اگر کتنے فرض ہیں عشاء دے؟
تسی 6 پڑھیا ہے کوئی نہیں ہو جانے کر لو بڑے خیر ہی نے کرے سو نا 6 اچھا چلو فجر دی 4 چکریا ہے چلو مغرب دیا 4 چکریا ہے کرائے پڑھ دے بندے بول بھائی دے کہ اٹھ کھلو مولوی صاحب سانو کیا پتا تھا کہ اٹھی بڑائی والا سمجھ آئی نے او جانے خیر کچھ نہیں ہوتا کب چنگا ہے رلا لینا چاہیے تے بات میں تو رکھا مہربانی کریا ہے تو جناب جی 4 سنتا فجر تو پہلے پڑھنی ہے تے فرض 4 تے بس 4 نفل ہی پڑھنی ہے 2 سنتا تے 2 نفل 12 رکعت پڑھ سو یا کوئی نہ نماز کوئی نہیں بنے دے نماز قرآن پڑھنا سے کوئی تورات زبور تو نہیں سے پڑھنی منہ کعبے در کرنا این کوئی نہیں کر کھلونا لیکن تو سب سے نہ میں کہا کیوں تو سب سے مولوی صاحب سرکار نے ایو کچھ دیتا ہے اسا اس تو وداونا بس میں اکسا پاک نبی نے جنازہ ایو کچھ دیتا ہے اسا وداونا اجلی دی گل ہے سمجھ آ گئی نہیں یہ کوئی نہیں آئی اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے واقول قولی ھذا واستغفر اللہ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة یا اللہ اے تیرا گھر جنہ لوگاں بڑھایا ہے یا اللہ انہاں دے گھراں نوں منور فرما دنیا آخرت وچ اس دے اس تے بدلے نصیب فرما جنت وچ انہاں دے محلات تعمیر فرما یا اللہ مزید اس تیرے گھر دی خدمت کرن دی سارے ساتھیوں نے توفیق نصیب فرما اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک ربنا آتنا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ اللہم اکفنا بحمدک صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے